ود اے ویری اوپن مائنڈ, اور ہم بالکل صاف نیت سے لے کے آ رہے ہیں. یہ پازیٹیو لیگل ریفارمز ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں جن پہ کام ہونا ہے, اور کافی عرصے سے یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اور اس میں جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ شاید بہت زیادہ سسپینس کریٹ کیا جا رہا ہے یا بہت زیادہ چھپایا جا رہا ہے, قطعاً نہیں. پہلے تو آپ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ایسی کوئی لیجسلیشن آ رہی ہے. میجورٹی سے ہم بات کریں آن ایئر آف ایئر, اب چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن آ رہی ہے, پھر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جن کو آپ نے کنسنسس کے ساتھ اس پہ اگری کرانا ہے ان کو آپ دکھا کیوں نہیں رہے مسودہ؟ دیکھیں, آئی تھنک پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے ماریہ صاحبہ بالکل آن بورڈ لیا گیا ہے, اور یہ نہ ہونے والی بات ہے کہ اگر ان کو ان کی نالج میں نہ ہو اور بغیر دیکھے کوئی ایسی بات ہو, تو آبویسلی پارلیمانی لیڈر ہیں پارٹیز کے ہاؤس کے اندر, اور ایون ادروائز ان کی پولیٹیکل لیڈرز ہیں پارٹیز کے, تو وہ ڈیفینیٹلی جدھر کہیں گے تو ووٹ تو وہ. سو ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہ جو مدت ملازمت کے اندر آپ نے ایج کی بریکٹ بڑھانی ہے, شاید مولانا صاحب کی گریونسز کی وجہ سے وہ اس بل میں نہ ہو. Is it safe to say that? دیکھیں, what I can tell you is definitely یہ 3-4 آپشنز جو میں نے کل ذکر کیا جس کا, ان آپشنز میں سے یہ آپشن ضرور ہے. اور اگر مولانا صاحب اس پہ ان کا کیونکہ ایک پوائنٹ ہے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو بالکل ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آف کورس ہم تو اپنی جو ایک صاف نیت ہے, اپنی ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ ان کو کنونس کر رہے ہیں ان تمام تر پوائنٹس پہ, اور اگر پھر بھی ڈیڈ لاک رہا تو پھر ڈیفینیٹلی اس چیز پہ کچھ کو آپ کنونس کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو آپ کنونس کر رہے ہیں, مینگل صاحب کو کنونس نہیں کر رہے. وہ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کے سینیٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو غائب کر دیا جا رہا ہے جن سے آپ نے ووٹ لے کے جانے. تو اٹس ناٹ ریئلی جسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, یہ اتنی گڈ ہارٹیڈنس بھی نظر نہیں آ رہی. یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ہے. مولانا صاحب سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ وہاں کنسنسس بنانا ہے اور وہ ووٹ زیادہ ہیں, باقیوں سے تھوڑا ذرا آپ ان کو رف اپ بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو ایلیگیشنز ہیں, اور کوئی ایسا واقعہ یا وقوعہ اگر سامنے آیا ہے. مینگل صاحب کو ایکچولی وہ چونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں تو آئی کین کوٹ ہم, لیکن چلیں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ایک سیاسی رائیولری, بٹ مینگل صاحب کیوں کہیں گے کہ ہمارے میرے دیکھیں مینگل صاحب نے کہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ان کی اپر ہاؤس میں سینٹ میں ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ کون ہے, بیکاز آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات تو پارلیمانی لیڈر کی ہی ہوتی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے. وہ خود بھی ملک میں موجود نہیں ہیں, وہ خود بھی ان سے جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تو اپوزیشن اور گورنمنٹ بوتھ ٹوگیدر ان کی کوشش تھی کہ ان کو بلوچستان کے ایشوز پہ جو باتیں ہونی ہیں, جو معاملات ہونے ہیں, جو ڈسکشنز ہونی ہیں, اس پہ وہ بالکل اپنا انپٹ دیں اور فلور آف دا ہاؤس سے بات کریں. لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ ریزائن کر کے جو ہے وہ ملک سے باہر چلے. یہ پاس ہو جاتی ترمیم پھر اس کے بعد یہ عدالت میں چیلنج بھی ہو جائے گی نا, بیکاز سینٹ کی وہ انتخابات نہیں ہوئے ہوئے, کے پی کے بہت سارے اس کے اندر قانونی پروویژنز ہیں جس کے بیسس پہ یہ کورٹ میں جائے گی. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ, یہاں پر نہیں رکے گا خالی اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد؟ دیکھیں جا سکتا ہے, اور میں بالکل یہ کہوں گا آئی ایم شیور کہ ایز گورنمنٹ وی ہیو تھاٹ تھرو تھنگس, اور واقعتاً تمام تر چیزوں کی پاسبلٹی مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے تمام اینگل سے. اینڈ دس از پرابیبلی ون آف دوز اینگلز ایز ویل جو کہ گورنمنٹ نے بالکل سوچا ہوا ہے. لیکن اٹس ناٹ سو ایزی ٹو اسٹرائک ڈاؤن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اینڈ اگین میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ نہیں آتا اس کو کم از کم دیکھا جائے, اور یہ پازیٹیو چینجز ہیں, اینڈ ان پازیٹیو ریفارمز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی کیا ہے سپریم کورٹ کا جو آج وزارتی فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد اگر آپ کل ہی یہ سب کچھ ووٹنگ کر دیں گے تو پھر آپ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن میں آ رہے ہیں نا فیوچر کے پاسبل چیف جسٹس کے ساتھ بھی, عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن بڑھے گی. اگر آپ کو چاہیے کہ اس فیصلے میں مزید وضاحت ہو تو پھر آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں, اگلے ہفتے لے جائیں. جلدی کیا ہے, سینس آف ارجنسی کیا ہے, کوئی 30-45 دن کی ایک ٹائم لائن ہے کہ اسی کے بیچ میں کرنی ہے؟ ناٹ ایٹ آل ماری صاحبہ, میرے خیال سے ہمارے اینڈ پہ تو کوئی جلدی نہیں ہے, اور یہ پچھلے پورے 2-3 ہفتے سے آپ کی جو ود ان جرنلسٹک کوارٹرز یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے, کوئی ترمیم آ رہی ہے. یہ تو کب سے وضاحت مانگی ہے, جولائی سے وضاحت مانگی بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تو اس آرڈر میں کیا جلدی تھی؟ اس آرڈر میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہری بات ہے سنڈے کا آپ لوگ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں, ہمارے بھی آپ گورنمنٹ سورسز کو بھی کوٹ کرتے ہیں, ادر سورسز کو بھی کوٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے سیٹرڈے یا سنڈے کو, اور اگر کل یہ سنڈے کو آ جاتا ہے تو اس فیصلے کا اس آور پہ آنا, یہ دین اگین سوال یہ ہے. سو اکثریتی فیصلے کی وزارتی فیصلے کے ہونے کے باوجود بھی کل جو وہ ممبران ہیں آزاد جن کے اوپر آپ ووٹنگ کا اتفاق کر رہے ہیں, یو ول گو اہیڈ ود اٹ؟ جی بالکل,
کیونکہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں، اس حوالے سے کسی کو جو ہے وہ یہ رائٹ دوبارہ بیان حلفی جمع کرانے کا نہیں دیا جا